لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے فتنہ قادیانیت. قادیانیت کیا ہے اور اس فتنے نے کس طرح اپنے بالوں پر نکالے، کس کے اشارے پہ یہ فتنہ کھڑا ہوا، آج کے درس میں مختصر بیان اس کا ہوگا انشاءاللہ. ہم تمام مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، وہ کسی بھی مسلک کے ماننے والے مسلمان کیوں نہ ہوں، کہ نبوت اور رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ختم فرما دی. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے میں تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں، لیکن یہ امت کی ستم ظریفی ہی ہے کہ اس اجماعی عقیدے کو سبوتاز کرنے کے لیے اور اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے کھرچنے کے لیے ہر دور میں جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں. خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں اسود عنسی، مسلمہ کذاب جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور اسود عنسی کا اس سے پہلے خاتمہ ہوا، مسلمہ کذاب اپنے انجام کو پہنچا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، آج بھی ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بھی ہو کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی وغیرہ کی روایت میں کہ 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے میری امت میں، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ رب العزت نے میرے اوپر نبوت و رسالت ختم فرما دی ہے. 30 دجالوں کا آپ نے ذکر فرمایا. سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی. 30. لیکن یہ گنتی متعین نہیں ہے. جھوٹی نبوت کے دعوے دار صرف 30 ہی میں منحصر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشین گوئی فرمائی ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف 30 ہی ہوں گے. یہاں کثرت مراد ہے. 30 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے اور آنے والے دنوں میں ہوں گے،
دیکھیے سب کے سب جھوٹے، سب کے سب دجال. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑے باشگاف الفاظ میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. تو یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکفرون، کہ بنی اسرائیل ان کی نگہداشت انبیاء کرتے تھے. انبیاء جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ پہ دوسرا نبی آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو دعوت کا کام، توحید کا کام یہ علماء کے ذمہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو خلفائے راشدین نے آگے بڑھایا، صحابہ کرام نے بڑھایا، اسے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور صحیح بخاری مسلم کی اور دیگر کتب حدیث میں بھی وہ روایت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نبوت کی مثال ایک محل سے دی. کہا کہ میری مثال ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان جیسے کہ ایک عمارت ہو، بہت خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل عمارت، لوگ اس کے ارد گرد گھومیں، طواف کریں اور کہیں کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے یہ عمارت. ایک اینٹ کی جگہ اس عمارت کی چھوٹی ہوئی ہے تو لوگ کہیں کہ بہت اچھی عمارت ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے. اگر یہ اینٹ جو ایک زاویے میں اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ایک گوشے میں اگر یہ اینٹ رکھ دی جائے تو یہ عمارت اور حسین ہو جائے. قصر نبوت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہ عمارت اور حسن و کمال میں، جمال میں آگے بڑھ جائے. آپ فرماتے ہیں انا تلک اللبنہ، میں وہی اینٹ ہوں آخری. عمارت کا محل نبوت کی عمارت کا ہے، عمارت مکمل ہو چکی، نبوت کا محل مکمل ہو چکا. ایک اینٹ جو جگہ تھی وہ میرے ذریعے سے رکھ دی گئی، مکمل ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. آخری نبی پر آخری امت ایمان لانے والی، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اس امت کے لیے، بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آخری نبی مبعوث فرمایا، آخری نبی کو جو خاتم النبیین ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں 19ویں صدی کا جو نصف آخر ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. 19ویں صدی کا نصف آخر، انگریز ہندوستان پہ قابض تھے اس دور میں، اور ہندوستان کے باشندے انگریز کو ہندوستان سے باہر کرنے کی فکر میں تھے.
1857 کو جو لوگ بعض لوگ غدر کا نام دیتے غلط ہے، وہ آزادی کی لڑائی تھی جو تمام باشندگان وطن نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ اس میں دھرم و مذہب کا کوئی فرق نہیں تھا، سب ایک تھے۔ انگریز نے جب دیکھا کہ یہ جو ہندوستان کے باشندے ہیں ہمارے خلاف ایک جٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ دو گروہ تیار ہوئے اس دور میں جو 19ویں صدی کا نصف آخر ہے۔ ایک یہی مرزا غلام محمد قادیانی، قادیانیت جس کی طرف منسوب ہے، اور ایک بہاؤالدین کی طرف منسوب ہے فرقہ بہائیہ۔ بہاؤالدین نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ چونکہ ہندوستان میں انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا، تو مسلمانوں میں درار ڈالنے کے لیے اور ان کی صفوں میں باقاعدہ طور پہ رخنہ اندازی کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کو انگریزوں نے تیار کیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی مختصر ہم بتائیں اس لیے کہ وقت مختصر ہو اور مختصر وقت میں بات اچھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ یہ جو مرزا غلام محمد قادیانی تھا، اس کا باپ مرتضی بخش، جب سارے مسلمان اور تمام باشندگان وطن، کیا ہندو کیا عیسائی یا کیا سکھ، سب خلاف تھے انگریزوں کے، اس قسم کرسی کے عالم میں بہت زیادہ مالدار یہ شخص نہیں تھا۔ 50 گھوڑوں سے انگریزوں کی مدد کی تھی اس نے۔ اسی خانوادے میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اکبر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، تدریجاً نبی بنا بھی ہے۔ پہلے کیا کیا؟ اس نے باقاعدہ طور پر چیلنج کیا، مناظرے کا، عیسائیوں کو چیلنج کیا، ہندو مت کو چیلنج کیا، جاؤ میدان مناظرہ میں۔ چونکہ اس وقت انگریزوں کے خلاف تمام مذاہب کے لوگ متحد تھے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی سب متحد تھے، تو ایک حربہ یہ چلا کہ پہلے مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں یہاں باشندے، چاہے وہ کسی بھی دھرم و مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، ان کے درمیان رکھنا ڈالا جائے۔ تو مسلمانوں کی وکالت کرتے ہوئے، یا یوں کہہ لیجئے بزام خیش اسلام کی وکالت کرتے ہوئے، یہ شخص کیا ہے؟ میدان میں آ گیا، پہلے مجدد بنا، بہت بڑا عالم، حالانکہ بہت زیادہ تعلیم اس کی نہیں تھی، اس کے اساتذہ بھی غیر معروف ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو میرا کوئی استاذ نہیں، جبکہ اس کی تحریروں سے باقاعدہ ثابت ہے اس نے باقاعدہ کچھ غیر معروف اساتذہ کے سامنے ذانو تلمس طے کیا تھا، پڑھائی کی تھی۔ اب اور دعویٰ کیا، کہا کہ براہین احمدیہ اس کی کتاب ہے، 50 جلد میں میں کتاب لکھوں گا اسلام کے دفاع میں، 50 خوب چندہ اکٹھا کیا۔ پہلی جلد آئی تو زیادہ تر کرامات سے حضرت کی بھری ہوئی، حضرت شیطانی تھا نا، کرامات سے بھری ہوئی، کشف سے بھری ہوئی، جھوٹے کشف، جھوٹی کرامتوں سے بھری ہوئی۔ دوسری جلد بھی اسی طرح سے، اور جو تیسری جلد جب آئی تب لوگوں کی آنکھ کھلی، تیسری جلد میں سوائے مدح سرائی کے انگریزوں کے اور کچھ نہیں۔ پھر چوتھی جلد آ گئی، 5ویں آئی تو 5ویں 50 جلد کا وعدہ تھا نا، تو 5ویں جلد کے مقدمے میں لکھا کہ 50 کا وعدہ کیا تھا ہم نے کہ 50 جلدوں میں اسلام کا دفاع کریں گے، اسلام کے دفاع کے نام پر 50 جلدوں میں، لیکن اب 5 جلد پہ ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 50 اور 5 میں صرف ایک نقطے کا فرق، ایک صفر۔ کیا بے خوب بنا ہے، تب لوگوں کی سمجھ میں بات آئی کہ یہ ٹھگ رہا ہے مسلمانوں کو،
اسلام کا نام لے کر کے یہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور تیسری جلد نے تو ثابت کر دیا کہ انگریزوں کا پکا ایجنٹ ہے، انگریزوں کا پروردہ، انگریزوں کا تنخواہ خواہ اور انگریزوں کا حاشیہ بردار ہے۔ یہ ثابت ہو گیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا تب مسلمان دھیرے دھیرے کھسکنے لگے۔ شروع میں جب اس نے باقاعدہ مناظرے کا چیلنج کیا، اور یہ اور وہ، چاہے وہ عیسائی ہوں اور چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ ہندو مت کے لوگ ہوں، چاہے وہ جس بھی دھرم مذہب کے ماننے والے ہوں، سب بہت بڑا آدمی ہے، بہت عالم، لیکن ساری قلعی ان 5 جلدوں میں اس کی کھل گئی کہ کچھ نہیں ہے، سب ڈھول کا پول ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب مجدد سے ترقی کرتے کرتے پھر کیا ہوا کہ دعویٰ کر دیا مسیح موعود کا، مہدی کا، مہدی بھی بنا۔ یعنی اس کی زندگی میں ایسے ادوار گزرے ہیں کہ مہدی بنا، مسیح موعود بنا، یہاں تک کہ مریم بھی بنا، علیہ باللہ، مریم بھی، حیض بھی اس کو آیا، اس کی کتاب موجود ہے۔ اور پھر جب بہت سے لوگ کھسک گئے جو اس کے حاشیہ بردار تھے، جو سمجھ بات آ گئی، اور کچھ لوگ رہ گئے اپنے مفاد کی وجہ سے، کوئی ان کا مفاد اس سے وابستہ تھا، کوئی غرض وابستہ تھی، تو ان کے درمیان اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ اس کی کل حقیقت ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، فتنہ قادیانیت ایک جائزہ، ہمارے برادر محترم فضیلۃ الشیخ مولانا عبد المنان صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ مطلب واسعہ کی کتاب ہے۔ اس سے قبل ہزاروں کتابیں مرزائیت میں لکھی گئی۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید انشاءاللہ کہ کتابیں بھی ہیں، القادیانی عربی میں ہے، مرزائیت الاسلام اردو میں ہے، مولانا سفر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے آپ کو وقفی کر دیا تھا اس کے لیے۔ سب سے پہلے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ اور دستخطی مہم جس نے چھڑی وہ کون تھے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث عالم تھے، اور کفر کا فتویٰ سب سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی پہ شیخ الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لگایا۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان میں گھومے اور تمام مکاتب فکر کے علماء سے باقاعدہ طور پر دستخط لیا اس کے کفر پر کہ یہ کافر ہے مرزا غلام محمد قادیانی، اور ایسے ہی نہیں کافر کہا گیا اس کو، اس کے ماننے والے ایسے ہی نہیں کافر ہوئے، باقاعدہ ان کی کتابوں میں جو ان کے عقائد موجود ہیں ان کی روشنی میں ان کو کافر کہا گیا۔ یہ جو عقائد ان کی کتابوں میں موجود ہیں اس کی روشنی میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے تعلق سے ہم سب کا کیا عقیدہ ہے کہ تمام عیوب سے منزہ اور پاک ذات ہے اللہ رب العزت کی، تمام نقائص سے، تمام عیوب سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، منزہ ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں نا، ہم نے قرآن میں پڑھا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے۔ لیکن ان تمام عقائد کو درکنار کرتے ہوئے جو قادیانیت کا عقیدہ ہے یا مرزا غلام محمد قادیانی کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اس مسلمہ عقیدے کے ایک دم خلاف ہے، ایک دم خلاف ہے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سوائے ذات کے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔
یہ مسلم عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. لیکن ذرا دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. قادیانیت کا عقیدہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اللہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، دستخط بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے اور ثواب کو بھی یعنی درستگی بھی کرتا ہے، ثواب کو پہنچتا ہے، یاد بھی رکھتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے. اور حد تو جب ہوئی جب یہ عقیدہ رکھا گیا مجامعت بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ، بچہ بھی جنتا ہے، لم یلد ولم یولد. کیا اس سورہ کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کا ایک آیت کا انکار کفر ہے. یہاں تو انکار کا انبار لگا ہوا ہے. اسی طرح کا اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، یعنی جز جز کیا جا سکتا ہے، اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء. اور اس کی تجسیم بھی جائز ہے، یعنی جسم اس کا بیان کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ. لکھتا ہے قادیانی، اس کی کتاب ہے البشرا جلد 2 صفحہ 97 میں، قال اللہ لی انی اصلی و اصوم و اسحر و انام. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا. کون کہتا ہے؟ یہ جھوٹا کذاب دجال مفتری کافر اکبر الکافرین قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی. ہندوستان میں قصبے کا نام ہے نا گرداسپور پنجاب میں، قادیان، وہاں کا رہنے والا تھا. کیا کہتا ہے کہ قال اللہ لی، اللہ نے مجھ سے کہا کیا؟ انی اصلی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی اللہ نماز پڑھتا ہے، نعوذ باللہ. واصوم، روزہ رکھتا ہوں، واسحر، بیدار رہتا ہوں، وانام، سوتا بھی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا انکار. اور اس سے بڑی گستاخی دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. لیکن قادیانی کیا کہتا ہے؟ اس کی کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی البشرا ہی، اس میں کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انی مع الرسول، اپنے آپ کو رسول کہتا تھا نا، نبی بھی کہتا تھا. اجیب و اختی و اسیب انی مع الرسول محیط، میں رسول کے ساتھ ہوں. نعوذ باللہ. اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں رسول کے ساتھ ہوں، اپنے آپ کو رسول کہتا تھا. اور اوجیب، میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں، وہ اختی، میں خطا کرتا ہوں، اسیب، اور ثواب کو بھی پہنچتا ہوں. انی مع الرسول محیط، میں رسول کو گھیرے ہوئے ہوں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں. یہ عقیدہ ہے کس کا؟ مرزا غلام محمد قادیانی کا اور قادیانیت کا. کفر میں کوئی شبہ ہونا چاہیے؟ قطعاً نہیں. اور میں کہتا ہوں جو ان کے کفر میں شبہ کرے وہ خود سوچ لے کہ وہ کیا ہو گیا ہے، ایمان رہ گیا اس کا کہ نہیں رہ گیا. ایک جگہ لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے تریاق القلوب مرزا کی، اس کے صفحہ 33 پہ لکھتا ہے، اور حقیقت الوحی یہ کتاب ہے اس میں بھی لکھتا ہے، وہ صفحہ 255 پہ کیا لکھتا ہے؟ ایک دفعہ میں نے کشف کی حالت میں خدا کے سامنے بہت سے کاغذات رکھے، کشف ہو رہا ہے نا، تاکہ ان کی تصدیق کر دے اور ان پر اپنے دستخط ثبت کر دے. مطلب یہ تھا کہ وہ باتیں جن کے ہونے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں. سو خدا تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیے، اور قلم کی نوک پر جو سرخی تھی اس کو جھاڑا، اور مان جھاڑنے کی اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ اس کا ایک مرید تھا اس کے کپڑوں پر پڑے. اور جب حالت کشف ختم ہوئی تو میں نے اپنے اور عبداللہ کے کپڑوں کو سرخی کے قطرے سے تربتر دیکھا. اگر یہی تو ہوتا ہے کشف، ماننے کوئی نہ مانے گا، دیکھا کہ باقاعدہ میرے کپڑوں پہ سرخی ہے، جو نعوذ باللہ اللہ نے قلم سے چھڑکی سرخی، اور عبداللہ کے کپڑوں پر بھی ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا. مسلمان ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں کہ قادیانی مسلمان ہے؟ قطعاً نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں. لیکن لکھتا ہے، دیکھیے کہتا ہے ہم تخیلی طور پر فرض کر سکتے ہیں، اس کی کتاب توضیح مرام ہے، کہ قیوم العالمین ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر
اور ہر عزم اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا طول و عرض رکھتا ہے. یہ طول و عرض کی کوئی انتہا نہیں ہے. بے شمار ہاتھ نعوذ باللہ، بے شمار پیر. تشبیہ دی، تجسیم، اللہ کا جسم ثابت کیا نعوذ باللہ، جس طرح سے انسانوں کا ہوتا ہے. اور یہیں پر اس کا گندا عقیدہ نہیں ختم ہوتا ہے. جانتے ہیں عورت بھی بنائی ہے. ذہنی مریض تھا یہ شخص نا. جو اس کے پیروکار ان کو سوچنا چاہیے کہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں نا، رسول جو ہوتے ہیں نا، پاک باز ان کی ہستی ہوتی ہے، پاک دامن ہوتے ہیں، عفت مآب ہوتے ہیں. علول جلول حرکتیں نبی اور رسول نہیں کرتے. ان کا ایک وہ ہے مرید، وہ قادیانی مصنف جس کا نام ہے یار محمد، قاضی یار محمد. وہ لکھتا ہے حضرت مسیح موعود کہتا تھا اپنے آپ کو مرزا نے ایک موقع پر اپنی حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، یعنی خود. اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ نے اسے جمع فرمایا. استغفر اللہ. عورت بھی بنایا نا، مریم بھی بنا، حیض بھی آیا. ایک مرید نے نقل کیا اور یہ ہرزہ سرائی کی. مزید دیکھیے اس کی ہرزہ سرائی کہ مجھے مریم بنایا گیا. کون کہتا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی، لعین، ملعون، کافر، اکفر الکافرین، دجال، کذاب. کیا کہتا ہے؟ مجھے مریم بنایا گیا اور میں 2 سال مریم رہا. پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، نہیں پھونکی گئی، جس حضرت مریم پہ روح پھونکی گئی. اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. بتائیے، ایک عورت نے تاریخ میں ہے نا، نبوت کا دعویٰ ایک عورت نے بھی کیا تھا. وہ سجا تو کی اس نے کیا تھا ایک اور نے. جب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، کہا تو اسلام کا دعویٰ کرتی ہے اور نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہی ہے پھر؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایمان ہے اس پر کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے بے شک فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبیہ نہیں ہوگی. بادشاہ وہ سوچے پاگل عورت ہے، چھوڑے اس کو. لا نبیتا. تو اب یہاں کیا ہے؟ 2 سال تک مریم. آخر کئی مہینہ کے بعد، جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں، بذریعے اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. اللہ صاحب، یہ دو مالائی جو قصے ہیں اگر اہل وطن بیان کرتے ہیں تو ان کو ہم ان کی نکیر کرتے ہیں. یہاں تو یہ نعوذ باللہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص استغفر اللہ مسلمان نہیں ہے. بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، یعنی مریم بھی ہے، ابن مریم بھی ہے. مریم بنا، مریم کا بیٹا بھی بنا. آدمی کیا سوچے گا؟ کوئی بھی ہوش و خرد رکھنے والا انسان، ادنا ہوش و خرد کا انسان اس کو پاگل سمجھے گا. وہ کہے گا یا تو بریلی بھیج دو، یا رانچی بھیج دو، یا اگر قریب یہاں بھیج دو پاگل خانے میں، شارٹ لگاؤ اس کو. اس پر ایمان لانے والے موجود ہیں. اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ چونکہ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں نا، اور لہک لہک کے پڑھتے ہیں، بعض حدیثیں بھی آپ کو سنائیں گے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں اور ٹوپیاں بھی ہیں اور جبہ و دستار بھی ہے. بہت سے مسلمان بہک جاتے ہیں اور ان کا طریقے واردات بڑا خطرناک ہے. یا تو ایسی جگہ یہ حملہ کرتے ہیں جہاں جہالت ہو بہت زیادہ، جیسے نیپال وغیرہ کے علاقے میں، دور دراز علاقوں میں، یا ایسے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں جو دین سے دور ہوں، جو اسلام کی مبادیات سے، اصول سے، ابتدائی چیزوں سے بھی آگاہ نہ ہو، ان پر حملہ کرتے ہیں. ان کے لوگ پہنچتے ہیں مساجد میں. اب تو ان کی مسجدیں بھی بن رہی ہیں، آپ کے لکھنؤ میں بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور اسی لیے ضرورت پیش آئی. یہ کتاب تو آئی ابھی، اس سے پہلے 1999 کتاب تباہ ہو چکی تھی، لیکن یہ دوسرا ایڈیشن اس کا ہے غالباً. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کہیں گئے مسجد میں قرآن کا درس، حدیث سنا رہے ہیں، اور لوگ گریبیدہ ہو رہے ہیں، بہت اچھے دار تقریر ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. اب دھیرے دھیرے واردات. پہلے کہیں گے
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول آنے والا نہیں، نبوت آپ پر ختم ہے، رسالت آپ پر ختم ہے۔ اور جب یہ پختہ کر لے جائیں گے تو کہیں گے کہ لیکن یہ جو بعد میں مرزا غلام محمد قادیانی پیدا ہوئے نا، یہ کوئی مستقل نبی تھوڑی تھے، یہ طفیلی نبی تھے۔ یعنی آپ کے ختم نبوت کا ایک طرح سے اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے۔ آپ کے طفیل میں اس کو نبوت ملی قادیانی۔ کبھی یہ طریقہ اپناتے ہو، کبھی کیا کہتے ہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس آیت کے مفہوم کو بدلتے ہیں کہ خاتم النبیین اللہ نے فرمایا، اور خاتم کا معنی ہوتا ہے انگوٹھی کے، یہ انگوٹھی کہہ رہا ہوں، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر کے، انگوٹھی میں آپ کی مہر تھی نا، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر کے، تو مہر، تو مہر تھے آپ۔ ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے خاتم کا معنی مہر ہے، لیکن جب خطوط لکھے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ مہر کا بھی کام کرتی تھی۔ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا آپ کی انگوٹھی پہ، محمد نیچے، رسول بیچ میں، اللہ اوپر۔ شاہان عالم کو آپ جب خط لکھتے تھے تو خط کے آخر میں وہی مہر آپ ثبت فرماتے تھے۔ تو مہر کہہ کر کے بچ نہیں سکتے، اور ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر بھی آخر میں لگتی ہے۔ تو اگر ہم مہر بھی مان لیں تو آپ آخر میں آئے نا، نبیوں سے، رسولوں سے، جتنے نبی رسول آئے دنیا میں، سب سے آخر میں آپ آئے۔ مہر کی حیثیت آپ کی ہے تو آخر میں آپ آئے۔ اب جب مہر لگ گئی تو اس کے بعد اب کوئی تحریر نہیں آ سکتی، یعنی اب نبوت نہیں آ سکتی، رسالت اس کے بعد اب نہیں آ سکتی۔ تو تم جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو لوگوں کو اس آیت کی روشنی میں، اس سے بھی تو تمہارا مطلب حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ اپناتے ہیں، قرآنی آیات پڑھیں گے، غلط معنی مفہوم بیان کریں گے، احادیث پڑھیں گے، غلط معنی مفہوم بیان کریں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جانتے ہیں ایک جگہ قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ جو محمد رسول اللہ میں رسول ہے وہ میں ہوں، کیا لکھا؟ وہ میں ہوں۔ تو کلمہ وہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھیں گے، عقیدہ کیا ہوگا کہ رسول کون ہے، نبی کون ہے، یہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ختم نبوت کا انکار ان لوگوں نے کیا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ تو ہے ختم نبوت کا انکار، اور یہ بھی کفر ہے۔ ختم نبوت کا انکار بھی کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کو ہم بیان کر چکے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے جیسے کہ آدمی گھر بنائے، کوئی عمارت بنائے، صحیح بخاری مسلم و دیگر کتب حدیث میں ہے، اچھی عمارت بنائے، خوبصورت عمارت بنائے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، وہ ہم نے بیان کیا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جئت فختمت الانبیاء، یعنی میری بعثت ہوئی اور میرے ذریعے سلسلے نبوت پر مہر لگ گئی۔ سلسلے نبوت پہ کیا ہے؟ مہر لگ گئی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، بات مختصر، مفہوم بہت زیادہ اس کا، روب سے میری مدد کی گئی، تیسری کیا، غنیمت میرے لیے حلال کی گئی، چوتھا کیا ہے، پوری روئے زمین میرے لیے جائز سجدہ اور پاک بنائی گئی، اور پوری خلقت کی طرف مجھے نبی رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور چھٹا کیا ہے، وَخُتْمَ بِي النَّبِيُّونَ، نبیوں کا خاتمہ میری ذات سے ہوا، اب نبی میرے بعد نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، یعنی نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اب نہ کوئی نبی آئے گا میرے بعد اور نہ کوئی رسول آئے گا میرے بعد۔ جامع ترمذی کی روایت ہے یہ۔ تو ان تمام جو مسلمہ عقائد ہیں مسلمانوں کے،
ان کا بھی انکار یہ قادیانی کرتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں، اور یہ اس امت میں بہت بڑا فتنہ ہے مرزائیت کا، بہت بڑا فتنہ۔ یہ کہتا ہے ایک جگہ کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا، اسی نے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں تو یہ 3 لاکھ کہہ رہا ہے تتمہ حقیقت الوحی میں، اور ایک کتاب میں کہا 10 لاکھ میرے پاس۔ اتنے نہیں ہے کسی کے پاس معجزات، کسی نبی کے پاس تمام انبیاء کے معجزات اکٹھا کر لو تب بھی اتنے معجزات نہیں ہو سکتے جتنے مجھے عطا کیے نعوذ باللہ اللہ نے، اور 10 لاکھ معجزات کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ میں نے ابتدا میں جیسا کہ ذکر کیا، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، مختصر مجھے کرنا ہے کہ جب اس کی حقیقت واشگاف ہوئی، واضح ہوئی، تو سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالی رحمۃ اللہ علیہ اشاعت السنہ ایک پرچہ نکالتے تھے، اس کے ذریعہ سے پھر پورے ہندوستان میں گھوم کر کے تحقیقی مہم چلائی انہوں نے، تمام مکاتب فکر علماء نے اس کا پیچھا کیا، اس کا رد کیا، لیکن بعد میں محاذ جس نے سنبھالا وہ ہستی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آخر وقت تک مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، آخر وقت تک ہر طرح سے۔ یہ چونکہ بہت گالی باز تھا نا، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ باقاعدہ اس کے قلعے میں گھس کر کے اس کو مناظرے کی دعوت دیتے تھے، اور ان کا شعر بڑا مشہور تھا، زباں زد خاص و عام۔ وہ اس کو کہتے تھے کہ میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں، میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں، زباں پر گالیاں مجنون سی باتیں۔ مجنون یعنی بس تاریخ پوری مکمل کر دی ایک شعر میں مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے محبوب، تنزل کا اس کو محبوب نا، میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں، زباں پر گالیاں مجنون سی باتیں۔ بڑی گالیاں اس نے مولانا محسن بٹالی رحمۃ اللہ علیہ کی دی، ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی اس کے آڑے آئے سب کو گالیاں اس نے مادا۔ فرمایا کہ میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں، زباں پر گالیاں مجنون سی باتیں۔ یہ مجنون سی باتیں کرتا تھا، پاگل سڑی جیسے آدمی ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے، ایسے یہ تھا۔ اسی لیے اس کی تعریف میں مولانا نے یہ شعر کہے، اور اسی لیے ان کو فاتح قادیان کے لقب سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، فاتح قادیان کہا جاتا ہے۔ اور کیوں فاتح قادیان کہا جاتا ہے اس کی بھی وجہ ہے، اس لیے کہ اس نے باقاعدہ طور پر ایک خط لکھا ان کے نام، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور اس میں اس نے باقاعدہ طور پر یہ عبارت تحریر کی اور کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں، چونکہ سب سے زیادہ اس کو رسوا ذلیل اگر کسی شخصیت نے کیا تو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ لکھتا ہے میں اب دعا کرتا ہوں اگر میں ایسا ہی کذاب و مفتری ہوں، کذاب نے جھوٹا، مفتری معنی افترا پردازی کرنے والا، بہتان لگنا، جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے پرچہ میں مجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اہل حدیث کے نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد و کذاب کی عمر بہت نہیں ہوتی، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ناکام اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں، کیونکہ شیطان کا پروردہ تھا، شیطان کا ایجنٹ تھا، تو سچتا تھا کہ میں نبی ہوں، تو آپ میری زندگی میں کالرا یا طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں، بد دعا گویا کی۔ اور اسی پر نہیں بس کیا، اس نے اس دعا کا اعادہ کیا، آخر میں کہا اے اللہ اگر میں تیرے اوپر رات و دن بہتان باندھتا ہوں اور تیری نگاہ میں مفسد و کذاب ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا کہہ رہا ہے، مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت سے انہیں اور ان کی جماعت کو خوش ہونے کا موقع دے۔ تبلیغ رسالت مرزا غلام احمد قادیانی ہی کی کتاب ہے، جلد 10 صفحہ 120 میں یہ عبارت اسی طرح سے موجود ہے نا۔ وہ کوئی کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا، جھوٹ میں بڑا پکا تھا پہلے مر گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس دعا کے بعد
اس کے کذب پر، افترا پردازی پر گویا مہر تصدیق ثبت کر دی اللہ رب العزت نے۔ 26 مئی سن 1908 کو کالرا، اس کا کہتے ہیں کالرا بدعا کی تھی، کالرا میں آپ مبتلا ہوں، خود کالرا اور حیضہ میں مبتلا ہوا۔ اشتہار جو شائع اس نے کیا اس کے ٹھیک 1 سال 1 مہینہ کے بعد، 1 سال 1 مہینہ کے بعد 26 مئی کو، اور پھر اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ سب کچھ جو کچھ مال مٹیریل کھاتا تھا ویسے ہی نکل جاتا تھا اسی حالت میں، اور اسی لیے بہت سے لوگ طنز میں کہتے ہیں بیت الخلاء کو دفتر قادیان، مسلمان کہتے ہیں دفتر قادیان، جو مرا ہی تھا اسی حالت میں وہ۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو رسوا و ذلیل کیا۔ اور مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سرخرو کیا کہ اس کے مرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ سن 1948 میں ان کی وفات ہوئی۔ کئی سال؟ 1-2 سال نہیں، 40 سال اس کے بعد زندہ رہے مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ، اور قادیانیت کا بقیہ ادھیڑتے رہے، اس کے قلعہ کو مسمار کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان تمام ہستیوں کو جو مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کے خلاف جنہوں نے جس بھی طرح سے اپنے مشن کو جاری رکھا، تحریری تقریری مناظرے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس مفسد کذاب دجال جماعت کی فتنہ پردازیوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو معاون و محفوظ فرما دے۔ کہنے کو باتیں بہت ہیں لیکن وقت زیادہ ہوگا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے معاون و محفوظ کر دے۔ یقیناً یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنے ایسے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، سیاہ رات کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا اور صبح وہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، یعنی صبح و شام میں ایک آدمی کی حالت بدل جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ دور آ گیا ہے اور دھیرے دھیرے آگے آئے گا۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم آگاہ رہیں، اس فتنوں سے متنبہ رہیں، اور ان کے داموں مکر و فریب میں نہ آئیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے ہم سب کو مامون محفوظ فرما دے۔